نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أبا بكر صاحبي وأخي أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی لائق ست تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، گزشتہ پیوستہ جمعہ آپ حضرات نے خلیفہ رسول، جانشین رسول، خلیفہ بلا فصل، صدیق عتیق کے لقب پانے والا، ثانی اثنین جسے اللہ کے قرآن نے کہا، صاحب غار، صاحب مزار، میری مراد سیدنا عبداللہ المشہور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے چند فضائل سنے۔ آج بھی آپ حضرات کے سامنے اسی امام الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل عرض کرنے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سننے، اللہ تعالی ہم سب کو پھر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لمبے قد کے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کمزور جسم کے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے اوپر جو گال ہیں ان پر گوشت کم تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے، تیل اور مہندی کا خضاب کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی کھڑکیاں دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتی ہیں سارے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے روشن دان اور کھڑکی کے، کہ وہ کھڑکی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گھر کی طرف کھلتی ہے وہ کھلی رہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا، خلیل کہتے ہیں کسی کو جگری دوست بنانا، اگر کسی کو میں جگری دوست بناتا تو سیدنا ابو بکر صدیق کو میں اپنا جگری دوست بناتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے دنیا کے اندر ابو بکر فی الجنہ فرمایا، عشرہ مبشرہ کے اندر شامل فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین لے کر گئے اور جنت کے دروازے پہ مجھے کھڑا کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا حضور کتنا خوش نصیبی کی بات ہوتی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ حضور نے فرمایا اس امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ ہوں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، تو غار کے اندر میرا ساتھی ہے، حوض کوثر پہ تو میرا ساتھی ہوگا۔ اور حوض کوثر کے 4 کونے، ہر کونے پر ایک صحابی، ایک کونے پہ سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے کونے پہ سیدنا عمر بن خطاب، تیسرے کونے میں حضرت عثمان ذی النورین، اور ایک کونے میں سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر کسی کے دل میں ابو بکر کا بغض ہو، حضرت عمر اس کو پانی نہیں دیں گے۔ عمر کا بغض ہو تو حضرت عثمان اس کو حوض کوثر کا پانی نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان کا بغض دل میں ہو تو حضرت علی اس کو حوض کوثر سے پانی نہیں دیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کہا کرتی تھی کہ ایک دفعہ رات کا ٹائم تھا، 14ویں کا چاند تھا اور ستارے چمک رہے تھے، میرے محبوب میری گود کے اندر تھے، سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے محبوب، کسی آدمی کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو کہا اللہ کے نبی میرا ابا ابو بکر، فرمایا ابو بکر کی ایک نیکی غار والی عمر کی تمام نیکیوں سے افضل ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ایک مرتبہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق بھی چل رہے تھے، لیکن میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے چل رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ابو دردہ تمہیں پتہ نہیں تمہارے ساتھ کون چل رہا ہے، خبردار کبھی ابو بکر صدیق سے آگے نہ چلنا، ساری امت ابو بکر کے پیچھے چلے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی کہ حضور نے فرمایا جس قوم کے اندر ابو بکر ہوں اس قوم کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی اور امام کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرے، امامت پہ صرف ابو بکر صدیق ہی آ سکتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہ صحابی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی ایک آدمی ہماری بارگاہ میں داخل ہوگا، ہماری مجلس میں جو بندہ داخل ہوگا وہ بندہ ایسا ہے جو میرے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ہے، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت ایسے قبول ہوگی جیسے اللہ پیغمبروں کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ ہم ساروں کی نگاہیں دروازے پہ گڑ گئیں، اتنے میں بوڑھے صحابی، کمزور صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا اور میرے نبی نے جا کے پیشانی پہ بوسہ دیا، اور جیسے بے تکلف دوست بغل گیر ہوتے ہیں، حضور اپنے یار غار سے بغل گیر ہوئے اور حضور کا چہرہ چمکنے لگا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں سیدنا عمر بن خطاب کہا کرتے تھے ہم میں سب سے افضل، سب سے متقی، ہم سب کا سردار ہمیشہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جس کے بارے میں غزوہ ذات السلاسل میں جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور رخصت کرنے لگے تو میں نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کے صحابہ میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ محبوب مجھے سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی عائشہ کے بعد آپ کو سب سے زیادہ محبوب مردوں میں کون ہے؟ حضور نے فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ محبوب اس کا ابا ابو بکر صدیق ہے۔ پھر میں نے پوچھا اللہ کے نبی ابو بکر کے بعد کون ہے؟ فرمایا ابو بکر کے بعد پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس سے بڑھ کر میں آپ کو بات سناؤں، یہ تفسیری بات ہے، کوئی محض زبانی جمع خرچ نہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ابا یعنی سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیا کہ ابا جان، اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین کون؟ فرمایا سب سے افضل ترین سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد افضل ترین کون؟ پھر فرمایا کہ آپ کے بعد سب سے افضل ترین سیدنا عمر بن خطاب ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ کہیں تیسری مرتبہ یہ حضرت عثمان کا نام نہ لے لیں۔ فرمایا اس کے بعد تو پھر آپ افضل ہیں۔ فرمایا نہیں، میں تو تم میں سے عام آدمی ہوں۔ اللہ نے پھر عثمان ذی النورین کو مقام نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کے دو وزیر دنیا کے اندر، دو وزیر آسمانوں کے اندر، دو وزیر دنیا کے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، آسمانوں کے دو وزیر سیدنا جبریل، سیدنا میکائیل، سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں۔ حضرت عمر کی باری آئی، آپ کو قبر کی جگہ ملی، لیکن اجازت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ نے دی۔ جب باری آئی سیدنا ابو بکر صدیق کی، آپ کو باہر رکھا گیا۔ آپ کے بیٹے نے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آپ کا دوست حاضر ہونا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے روضہ اطہر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ داخل کر دو۔ یارو، میں آپ کو لمبی بات نہ بتاؤں، پاک پیغمبر کی بیٹی کا نکاح بتاؤں۔ پاک پیغمبر کی سب سے چھوٹی بیٹی، جس کو دنیا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، سیدہ فاطمہ کا حضور نے نکاح فرمایا۔ نکاح کیا تو اس ٹائم عمر تھی 15 سال 5 مہینے۔ میں آپ بچوں کے نکاح بڑی دیر کے بعد کرتے رہتے ہیں، جبکہ میرے آپ کے پیغمبر کا فرمان ہے 3 چیزوں میں ہمیشہ جلدی کیا کرو۔ جب نماز کا ٹائم آئے تو جلدی کرو، کسی کا قرضہ دینا ہو تو جلدی کرو، اور آپ نے فرمایا کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو پھر نکاح کے اندر جلدی کرو۔ اللہ کے نبی ابھی فاطمہ چھوٹی ہے، 15 سال 5 مہینے، کوئی عمر نہیں۔ حضور نے فرمایا میں محمد 1 ہفتہ لیٹ کروں گا تو میری امت سال لیٹ کرے گی۔ میں اپنی امت کو ایک سبق دے کے جا رہا ہوں کہ بچی جوان ہو تو اس کا نکاح کرو۔ سائنس کہتی ہے کہ جب بچیاں بڑی ہو جائے، عمر زیادہ ہو جائے، نکاح نہ کیا جائے تو اس کی ٹیوبیں فیوز ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر بچے پیدا نہیں ہوتے۔ 1-2 بچے بڑی مشکل سے پیدا، پھر اس کے بعد لوگوں کے پاس تعویذ یہ وہ بھاگے دوڑے پھرتے ہیں۔ جب تم شریعت سے دور ہو جاؤ گے پھر تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت علی کی عمر اس وقت 21 سال۔ سیدہ فاطمہ کو جس نے تیار کیا وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ کو انہوں نے تیار کروایا۔ تیار کروانے کے بعد پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا۔ آپ کے ولیمے کا ٹوٹل سامان خریدنے والا کوئی اور نہیں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے جو ولیمے کا سامان خریدنے کے لیے گیا تھا، اور آپ کا حق مہر کے پیسے دینے والا کوئی اور نہیں، وہ سیدنا عثمان ذی النورین ہے۔ کہ جب دیکھا سیدنا علی المرتضی اپنی زیرہ بیچنے آئے ہوئے ہیں، پوچھا علی زیرہ کیوں بیچتے ہو؟ اللہ کے نبی کی بیٹی سے رشتہ طے ہو رہا، تو آپ نے اس کو پیسے بھی دیے، وہ زیرہ بھی واپس کی، جنگ کے اندر کام آئے گی۔ عثمان کا دل کرتا ہے کہ بیٹی پیغمبر کی ہو، نکاح علی کا ہو، خرچہ عثمان ذی النورین کا ہو۔ مسجد نبوی میں جناب نکاح ہوتا ہے، پاک پیغمبر کی بیٹی یتیم سیدہ فاطمہ کا نکاح پاک پیغمبر نے پڑھایا، اور نکاح کی شرائط میں ایک اہم شرط یہ ہے کہ اس کے اندر گواہ موجود ہوں۔ گواہ سب سے قریبی ساتھی کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، یہ گواہ بنے تب جا کے نکاح ہوا۔ اگر گواہ ختم کر دو گے پھر نکاح نہیں بنتا، اگر نکاح ختم کر دو گے پھر یہ سادات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر تم نے سادات کی قدر کرنی ہے، سادات کو ماننا ہے، تو پھر ہمیں نکاح کو ماننا پڑے گا۔ نکاح کو ماننا ہے تو پیغمبر کی بیٹی کے نکاح کے گواہوں کو ماننا پڑے گا۔ وہ گواہ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، یہ وہی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، صحابہ کرام اور مدینہ اس وقت ایسا تھا
جیسے چرواہے کے بغیر جناب بکریاں ہوتی ہیں۔ صحابہ اکرام اتنا پریشان کہ یمن سے لے کر مدینے تک لوگ مرتد ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے ابو بکر ہم سے نماز پڑھوا لو، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مسیلمہ کذاب کا فتنہ عروج پر تھا۔ جب خلیفہ وقت بنا پھر مجھے وہ بکریاں کا دودھ نکالتے ہوئے نظر آتا ہے، یتیم بچوں کی بکریوں کا دودھ نکال رہا تھا، وہ بچیاں اس کے پاؤں پکڑے ہوئے تھیں۔ پھر دوسرے موڑ پہ وہی ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین بھی تھا، ایک بوڑھی نبینہ عورت کا مدینہ کے کنارے کے اوپر ایسی ذمہ داری سے اس کی خدمت سر انجام دے رہا تھا کہ پھر عمر بن خطاب کو وہاں پر پہنچنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہی صدیق اکبر تھا، جب مدینہ کے اوپر حملہ ہوتا تھا یہی سپہ سالار بن کے تلوار نیام سے لے کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہی ابو بکر صدیق تھا جس نے خلافت کو سنبھالا، اور سنبھالتے ہی آپ نے فوراً حضرت اسامہ بن زید کا لشکر روانہ فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسامہ بن زید کو جلدی روانہ فرما دینا۔ روم کی طرف لشکر کو روانہ کیا۔ یہی ابو بکر صدیق تھا جس نے صحابہ کو روانہ کیا تو پوری فوجی جناب نقشے پورے جنگ کے تیار کیے، وہ نقشے ان کے حوالے کر رہا تھا۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ جب میں نے پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے جب کہا تھا کہ اس مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرنی ہے، مرتدین کے خلاف جنگ کرنی ہے، ابو بکر صدیق کی رائے کے سامنے سب سے زیادہ پیش آتے تو عمر آتے، سب سے زیادہ پیش آتے تو علی آتے، لیکن عمر بھی کہنے لگے کہ ابو بکر کچھ نرمی کریں، بہت زیادہ صحابہ کرام روم کی طرف چلے گئے ہیں، بہت زیادہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کے لیے چلے گئے ہیں، مدینے کے اندر لوگ مرتد ہو گئے ہیں، لوگ کلمے سے پھر رہے ہیں، پاک پیغمبر کی امت کا شرازہ بکھر چکا ہے، آپ کچھ نرمی فرمائیں۔ ابو بکر صدیق نے یہ جملہ سنا، پھر حضرت علی المرتضیٰ کو کہا علی منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ سیدنا علی نے کہا حضرت مہربانی فرمائیں، موقع کی نزاکت کو سمجھیں، لوگ تو زکوٰۃ کے منکر، لوگ تو اسلام کے منکر، لوگ تو پاک پیغمبر کی نبوت کے منکر ہیں، یہاں بہت بڑے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، آپ تھوڑی نرمی اختیار فرمائیں۔ ایک اونٹنی منگوائی، اونٹنی کے اوپر سوار ہو گئے، ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا پاک پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، تمت دین مکمل ہو گیا، انقطاع الوحی وحی آنا بند ہو گئی، اور یاد رکھو او عمرہ اجبار فی الجاہلیت، جاہلیت میں اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا تھا، وخوار فی الاسلام، اسلام کے اندر اتنا بزدل بن چکا ہے، یاد کرنا اینقص الدین وانا حی، یہ نہیں ہو سکتا پیغمبر کا دین کم ہو، صدیق اکبر زندہ رہے۔ فرمایا عمرہ تو گھر کے اندر بیٹھ جائے، خدا کی قسم علی میرا ساتھ نہ دے، دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، ابو بکر کا سینہ اللہ نے ایسا کھولا ہے، میں اکیلا تلوار اٹھاؤں گا، میں اکیلا اس بندے کے خلاف جہاد کروں گا جو پیغمبر کے دور میں ایک رسی زکوٰۃ کی دیا کرتا تھا، اگر وہ زکوٰۃ کی رسی نہیں دے گا میں ابو بکر اس کے خلاف اکیلا جہاد کروں گا۔ عمر کہا کرتے تھے جب اس نے قرآن کی آیات پڑھی ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے آج اس کی زبان پہ قرآن کو جاری کیا، آسمان سے آج قرآن اتر رہا ہے، اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا۔ کہا ابو بکر صدیق جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں عمر کا خون گرتا ہوا نظر آئے گا، تیرے ایک اشارے پہ جان قربان کریں گے۔ یہی ابو بکر صدیق تھا جس نے قرآن کو محفوظ کروایا، یہی ابو بکر صدیق تھا جس نے سب سے پہلے اجتہاد کا دروازہ کھولا، یہ ابو بکر صدیق تھا جس نے دادا دادی کی وراثت کا مسئلہ حل کیا، یہ ابو بکر صدیق تھا جس نے پیغمبر کی حدیثوں کو جمع فرمایا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جس کے دور میں بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ اسی کا دور تھا جب علا حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دریا کے اوپر گھوڑوں سمیت اونٹوں سمیت تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسی کا دور تھا جب بحرین کی طرف مسلمانوں پہ حملہ ہوا، آپ نے سیدنا علا حضرمی کو بھیجا تھا، یہ گئے تو ایک جنگل کے اندر ان کو پانی کی قلت ایسی آئی، لوگ مرنے لگے، تڑپنے لگے، پیاس سے بلبلانے لگے، اونٹ تک گھوڑے تک مرنے لگے۔ کہا کیا کرے؟ سیدنا علا حضرمی نے ہاتھ اٹھائے،
کہا یا اللہ تجھے خلیفہ مسلمین جانشین رسول سیدنا ابو بکر صدیق یار غار یار مزار کا واسطہ دیتے ہیں، آسمانوں سے بارش نازل فرما، ہمارے لیے پانی کا انتظام فرما۔ اللہ نے کہا دنیا دیکھتی ہے آسمانوں سے پانی برستا ہے، لیکن تم نے یار غار کا مجھے واسطہ دیا ہے۔ اللہ حضرمی کے گھوڑے نے ایک پاؤں کی ایڑ لگائی، وہیں سے اللہ نے میٹھے چشمے کا پانی کا چشمہ اللہ نے جاری فرما دیا۔ ہزاروں صحابہ نے پانی پیا لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہونے پایا تھا۔